قرآن کی آیت نمبر 172 سے آیت نمبر 178 تک 7 آیات کریمہ آج کے اس درس کا حصہ ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ابتداً 2 واقعات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ نمبر 2، اصحاب رسول علیہم الرضوان کی شان اور عظمت کو بیان کیا ہے۔ نمبر 3، منافقین کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ تو مجموعی طور پر یہاں 3 باتیں ہیں۔ ضمناً بہت ساری باتیں ہوں گی لیکن مجموعی طور پر 3 باتیں ہیں بڑی۔ پہلی بات 2 واقعات کی طرف اشارہ، دوسری بات صحابہ کرام کی عظمت شان کو بیان کیا، تیسری بات منافقین کی مذمت بیان ہوئی۔ جن 2 واقعات کی طرف اشارہ ہے ان کو سمجھیے گا، انشاءاللہ آپ کو چند منٹس کے اندر وہ بات سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ یہ تذکرہ پہلے ہو چکا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو جب عارضی طور پر مغلوبیت ملی اور کافر غالب ہوئے تو کافروں نے اپنا غلبہ پانے کے بعد میدان چھوڑ دیا، چلے گئے۔ چلتے چلتے ایک جملہ کہا جو کہ اگلے واقعے میں آپ کے سامنے آئے گا، وہ جملہ یہی سن لیجیے۔ چلتے چلتے ابو سفیان نے یہ کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال بدر میں ملیں گے، اگلے سال بدر میں ملیں گے۔ یہ جملہ بس ذہن میں رکھیے گا اگلے واقعے کے لیے۔ خیر، یہ چلے گئے۔ جب یہ چلے کافی دور جا کر کے ابو سفیان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اوہ ہم سے تو غلطی ہو گئی، بدر میں تو ہمیں مارا بھی تھا اور ہمارے بندوں کو قیدی بھی بنایا تھا، ہم تو انہیں خالی ہاتھ چھوڑ آئے، ہم نے ان کے بندے تو مار دیے لیکن بدلہ پورا نہیں ہوا۔ دل میں خیال آیا کہ واپس پلٹتے ہیں اور پلٹ کر کے ان کو پھر سے دبوچتے ہیں اور ان کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں اور ان کے افراد کو قیدی بنا لیتے ہیں۔ دل میں خیال آیا، خیال آتے ہی اس نے اپنی فوج سے کہا کہ واپس چلنا چاہیے، لیکن یہ صرف محض خیال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ رعب، وہ دبدبہ، وہ خوف جو ان کے دلوں پر مسلمانوں کا پہلے سے بٹھا رکھا تھا، وہ اس عارضی غلبے کے باوجود بھی زائل نہیں ہوا۔ خیال تو آیا لیکن پلٹ نہ پائے۔ اسی خیال کا جب ذکر کیا تو یہ بات کہیں وہاں سے آتے ہوئے کسی آدمی نے بھی سن لی اور اس نے آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے میدان میں آ کر خبر دے دی کہ ابو سفیان تو یوں سوچ رہے ہیں اور وہ واپس آ رہے ہیں، پلٹ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زخم خوردہ صحابہ سے کہا کہ دشمن ہماری طرف آنا چاہتا ہے، اس سے پہلے کہ دشمن ہماری طرف قدم بڑھائے ہمیں چاہیے کہ ہم دشمن کا پیچھا کریں۔ اب زخمی صحابہ رسول اللہ کی اطاعت میں آپ کے ساتھ کمر بستہ ہو گئے اور چل پڑے۔ 8 میل کا سفر طے کیا۔ حمراء الاسد مقام پر جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ 3 دن تک وہاں ٹھہرے اور دشمن نہیں آیا۔ 3 دن کے بعد آپ واپس چلے آئے۔ یہ پہلا واقعہ ہے، یہ آپ کے سامنے پہلے آ چکا۔ سب سے پہلی آیت نمبر 172 میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا گیا کہ یہ آپ کے ساتھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا یہ جو آپ کے ساتھی ہیں یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت گزار ہیں۔ ایک غلطی ہوئی ان سے، اجتہادی طور پر ایک خطا ہوئی، وہ اور بات ہے، لیکن مجموعی طور پہ یہ آپ کے کیا ہے، اطاعت شعار ہیں اور آپ کے اطاعت گزار ہیں۔ دیکھیں کیسے انہوں نے زخم کھانے کے باوجود، زخم خوردہ ہونے کے باوجود، زخموں سے نڈال ہونے کے باوجود آپ کی دعوت جہاد پر پھر سے لبیک کہہ دیا۔ پھر سے معلوم یہ ہوا کہ یہ دل کے اعتبار سے مخلص ہے، دل کے اعتبار سے وہ ایک اجتہاد تھا جس میں خطا ہو گئی، وہ بھی چند لوگوں سے ہوئی، سب سے نہیں ہوئی، یا پھر بعد میں 2 طرفہ حملے کے بعد اکثر لوگ میدان چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے، یہ بھی ایک خطا تھی، لیکن یہ کسی خوف غیر کی وجہ سے نہیں، یہ ایک فطرتی امر تھا کہ اچانک حملہ ہوا، وہ حملے کی تاب نہ لا سکے، پلٹ گئے، پیچھے ہٹے اور پیچھے ہٹ کر واپس میدان میں آئے۔
آپ دیکھیے یہ مخلص ہیں، مومن ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک واقعہ اس کے تناظر میں عظمت صحابہ. دوسرا واقعہ کیا ہے؟ اگلا سال آیا، وہ جو ابو سفیان نے جاتے ہوئے کہا تھا اگلے سال بدر میں جو ہے وہ آمنا سامنا ہوگا. اگلا سال آیا، یعنی سن 4 ہجری کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن یعنی شوال کے مہینے میں میدان بدر کی طرف تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت 1500 صحابہ تھے. کتنے؟ 1500 صحابہ کو لے کر آپ میدان بدر میں گئے. کیوں؟ اس لیے کہ دشمن نے گزشتہ 1 سال پہلے ایک دعوت دی تھی کہ ہم میدان میں آئیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب دوسری دفعہ میدان میں آنے کی دعوت کا انتظار کریں گے؟ وہ تو تشریف لے گئے. جماعت صحابہ بھی آپ کے ساتھ پہنچ گئی. اب جب وہاں پہنچے تو دشمن نہیں آیا. 1 دن گزرا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 7، 8 دن گزر گئے، دشمن میدان میں نہیں آیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قریب بازار کے اندر تجارت کا معاملہ کیا. صحابہ کرام نے تجارت کا معاملہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے خوب فضل اور نعمت سے نوازا، خوب نفع ان کو ہوا، اور وہ نفع لے کر کے واپس مدینہ منورہ میں آئے. اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی جماعت صحابہ کرام کی فضیلت اور مقام کو بیان کیا. اب ہوا گیا توجہ، ہوا یہ تھا کہ جب آپ علیہ السلام یہاں سے نکلنے کا آپ نے ارادہ کر لیا تھا، اس سے پہلے ادھر مشرکین کے سردار ابو سفیان نے اپنی دی ہوئی دعوت کے مطابق اپنے لشکر کو تیار رہنے کے لیے کہا، لیکن جانتا وہ بھی تھا کہ لشکر جائے گا نہیں. دل اپنا بھی خوف زدہ تھا، رعب اور دھاک تو دبدبہ پہلے سے بیٹھ چکا تھا. اب وہ تیار نہیں تھے. اب چونکہ دعوت بھی دی تھی اور سرداری کا بھی معاملہ تھا، ناک کٹنے کا بھی معاملہ تھا کہ جی دعوت دے کر آئے نہیں، تو چنانچہ اس نے ایک پروپیگنڈا کیا، اور جو کہ پوری دنیا میں آج بھی چل رہا ہے. سیاسی ہو، مذہبی ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، مخالف کو زیر کرنے کے لیے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یا کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے، کسی معاملے کو نافذ کرنے کے لیے پہلے سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. جیسے ویکسین لگوانی ہے پہلے سے طے شدہ ہے کہ پوری دنیا کے ہر انسان کو لگائی جانی ہے. اس کے لیے پروپیگنڈا کیا گیا، پوری دنیا کے معاشی نظام کو درم برم کیا گیا، پوری دنیا کے نظام کو جو ہے وہ متاثر کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ویکسین جو لگوانی ہے، اگر ڈائریکٹ کہیں گے کہ جناب یہ ویکسین لگوائی جائے تو کون مانے گا؟ اب ہر بندہ ماننے کے لیے تیار ہے. ہاں جی حالات خراب ہیں، چوتھی لہر بھی آ سکتی ہے، پانچویں بھی آ سکتی ہے، چھٹی قسط بھی آ سکتی ہے. یہ کرونا نہ ہوا اور تغل ڈرامہ ہوا، قسطوں پہ قسطیں آ رہی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے بھی اس وقت کیا کیا؟ پروپیگنڈا کیا. اب پروپیگنڈا کیا تھا؟ سب سے پہلے انہوں نے ایک آدمی کو پکڑا، ابو سفیان نے، اس کو کہتے ہیں معبد خزائی. ایک آدمی تھا، معبد نام تھا اس کا، خزائی قبیلے سے تھا، اس کا تعلق تھا. اس کو پکڑا اور اس سے کہا کہ تمہیں اتنا انعام دوں گا، تم جاؤ، جا کر کے مدینہ منورہ میں خوب بڑھا چڑھا کر بات پیش کرو کہ ابو سفیان تو اتنے ہزار کا لشکر لے کر آ رہا ہے، تاکہ مسلمانوں کے دل میں خوف اور دبدبہ بیٹھے اور مسلمان مدینہ سے نکلے ہی نہ، اور ہم میدان میں جائیں اور ہم کہیں دیکھو جی دشمن آیا ہی نہیں، نعوذ باللہ محمد اور ان کے ساتھی ڈر گئے. یہ دل میں بات تھی. معبد خزائی سے کہا کہ تمہیں، اچھا اللہ کی شان یہ کہ معبد خزائی کے دل میں یا ظاہراً ابھی اسلام نہیں بیٹھا تھا، لیکن وہ حضور سے اور حضور کے دین سے کسی حد تک متاثر ہو چکا تھا. اسلام قبول نہیں کیا، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، لیکن دل میں اسلام کی کچھ نہ کچھ قدر و منزلت اور تاثر بیٹھ چکا تھا. اس نے کہا جی میں تو یہ کام نہیں کروں گا. اس نے صاف انکار کر دیا، میں تو یہ کام نہیں کروں گا، تم مجھے دنیا و مافیا دے دو، میں یہ کام نہیں کروں گا. اس کے لیے کسی اور کو کہو، میں کیوں کسی کے سامنے جا کے جھوٹ بولوں.
اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے وہ اچھے لگتے ہیں آپ برے لگتے نہیں، اس نے کہا میں کسی کے سامنے جھوٹ کیوں بولوں؟ جھوٹ تو ایک ایسا امر ہے نا جی، یہ تو اسلام غیر اسلام سب میں، مہذب قوموں کے اندر یا سلیم الفطرت انسانوں کے سامنے یہ ڈے ون سے پہلے دن سے برا عمل ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو پہلے دن سے ہر انسان، ہر سمجھدار انسان، عقل سلیم رکھنے والے کے نزدیک وہ برے ہیں تو برے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک جھوٹ بھی ہے۔ خیر، اب قبیلہ عبد قیس سفر کے لیے تیاری پکڑ رہا تھا اور اس نے مدینہ کی طرف سے ہو کر کے جانا تھا، آگے تجارتی سفر تھا۔ اس قبیلے کے سردار کو اس نے پکڑا ابو سفیان نے اور کہا کہ دیکھو تمہارے ذمہ ایک ڈیوٹی لگانی ہے اور تم نے یہ کام کرنا ہے۔ اس نے اول تو انکار کیا، لیکن پھر اس کو تھوڑا سا لالچ دیا تو تیار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ قافلہ آیا اور انہوں نے مدینہ منورہ میں آ کر کے اس کے قریب آ کر پڑاؤ ڈالا اور آ کر یہاں افواہ پھیلائی کہ جی وہ ابو سفیان کا لشکر آ رہا ہے، بہت بڑا لشکر ہے اور وہ تو مسلمانوں کو رون ڈالے گا، لہذا مسلمانوں فخشوہم، ان سے ڈر جاؤ، ان سے ڈرو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں رون ڈالے، اس لیے تم میدان میں مت جانا۔ خود ہی ساتھ کہہ گیا کہ میدان میں مت جانا، ڈر رہو۔ اب جب صحابہ کرام کو یہ پتہ چلا نا کہ یہ ابو سفیان کا لشکر آ رہا ہے اور وہ ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ بھائی، تو فزادہم ایمان، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا، ان کا ایمان جذبہ تو پہلے ہی تھا، جذبہ اور مزید بڑھ گیا اور اللہ کے رسول نے فرمایا چلو، تو فوراً تیار ہو گئے۔ اب یہ 1500 کا لشکر میدان میں پہنچ گیا اور ادھر ابو سفیان کا وہ جو پروپیگنڈا تھا وہ اثر انداز نہ ہوا، بلکہ اس کا اثر الٹا ہوا کہ صحابہ کرام کے دل میں جذبہ ایمانی پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا اور شوق شہادت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا، اور وہ جو احد کا انتقام کا جو ایک جذبہ تھا وہ بھی بڑھ چکا کہ ہم نے اپنے 70 شہداء ساتھیوں کا بدلہ لینا ہے، لہٰذا میدان اپنا دیوانہ وار میدان کی طرف نکلے اور 8 دن وہاں پر قیام کیا، دشمن نہیں آیا۔ جو دشمن کی چال تھی وہ کیا ہو گئی؟ نگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا آیت نمبر 173 سے کہ یہ وہ لوگ ہیں، صحابہ کرام وہ لوگ ہیں کہ جن کو آ کر کچھ لوگوں نے کہا کہ دشمن سے ڈر جاؤ، تو یہ بجائے ڈرنے کے ان کا ایمان اور بڑھ گیا، ڈاؤن ہونے کے بعد اپ ہو گیا، اور اتنا اپ ہوا کہ یہ میدان میں کود پڑے اور 8 دن تک میدان میں رہے، اور جب دشمن نہیں آیا تو اللہ نے مال غنیمت، چونکہ دشمن سے ملتا ہے، مال غنیمت تو نہ ملا لیکن مال تجارت سے ان کو نفع دیا، فضل اپنے فضل سے نوازا، اپنی نعمتوں سے نوازا، اور یہ اب اللہ کے فضل اور اس کی نعمتوں سے مالا مال ہو کر کے اور اجر و ثواب پا کر کے واپس اپنے گھر کو لوٹے۔ یہ ہے وہ 2 باتیں کہ اللہ نے 2 واقعات بیان فرمائے اور اس کے تناظر میں صحابہ کرام کی عظمت شان کو بیان کیا۔ تیسری بات، منافقین کی مذمت۔ یہاں پر منافقین کی پھر سے وہی مذمت بیان کی گئی ہے کہ یہ منافق وہ بددل لوگ ہیں، ان کے مقابلے میں صحابہ کرام کا ایمان دیکھ لیں، صحابہ کرام کے جذبات دیکھ لیں اور ان کے حالات دیکھ لیں کہ یہ لوگ ذرا سی تکلیف آئی، ذرا سی پریشانی آئی تو انہوں نے اپنے ایمان کو کفر کے بدلے میں بیچ دیا۔ اپنے ایمان کو کفر کے بدلے میں مطلب کیا کہ جو ظاہراً زبان پہ ایمان تھا اس ظاہری ایمان کو بھی انہوں نے ترک کر دیا اور کفر پکڑنا شروع کر دیا، جیسا کہ ہمارے سامنے وہ باتیں آ چکی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق انہوں نے کہا کہ جی اللہ کے رسول دیتے ہم ہیں، نصرت ہم کرتے ہیں، ان کو ٹھکانے ہم دے رہے ہیں، معاملات ہم کر رہے ہیں، پیش ہم ہیں، اور یہ بات کس کی سنتے ہیں؟ مہاجرین کی، اپنوں کی۔ گویا یہاں پر بھی اپنے اور بیگانے کا ایک تصور ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ ایسا کوئی تصور نہیں تھا۔ اسی طریقے سے کہ دیکھیں جی ہماری بات مانی نہیں، ارے ہماری بات مانتے تو نہ مارے جاتے، یہ تقدیر پر اٹیک ہے، اللہ کے اس فیصلوں پر اٹیک ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے ایمان پر کفر کو ترجیح دی ہے، یا ایمان کے مقابلے میں، ایمان کے بدلے میں جو ہے وہ کفر کو خرید لیا ہے۔ یہ مذموم لوگ ہیں، ان کے مقابلے میں جو صحابہ کرام ہیں وہ بڑے ہی پائیدار لوگ ہیں، بڑے ہی مضبوط لوگ ہیں اور بڑے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار اور اللہ کے اطاعت گزار ہیں۔ دیکھیں جی آیات، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، جن لوگوں نے قبول کیا واسطے اللہ کے اور رسول کے۔ کیا مطلب؟ یعنی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے جواب دیا۔ فرمایا واسطے ان لوگوں کے کہ نیکی کرتے ہیں ان میں سے اور پرہیزگاری کرتے ہیں
ثواب ہے بڑا. یعنی ایسے لوگ کہ جو اللہ کے رسول کی دعوت پر لبیک کہہ رہے ہیں، یہ لوگ بڑے برگزیدہ ہیں، بڑے ہی اعلیٰ حسب و نسب والے ہیں، بڑی اعلیٰ عظمت اور شان والے ہیں، لہذا یہ متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، تو اللہ کے ہاں ان کا اجر بہت بڑا ہے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. وہ لوگ کہ کہا واسطے ان کے، یہ ذرا دوسرا ترجمہ مجھے دیجیے گا، یہ پرانا ترجمہ ہے، بولتے ہوئے پھر بعد میں تشریح کریں. ہاں، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. دیکھیے جی، فرمایا کہ جب ان سے لوگوں نے آ کر بیان کیا، کن لوگوں نے؟ قبیلہ عبد قیس کے لوگوں نے آ کر بیان کیا. واقعہ ذہن میں ہے نا جی؟ قبیلہ عبد قیس کے لوگوں نے آ کر کے بیان کیا کہ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے قد جمعوا لکم، تمہارے لیے بڑا ایک لمبا یا بہت زیادہ تعداد پر مشتمل جو ہے وہ ایک لشکر تیار کر رکھا ہے. فخشوہم، تو ان سے ڈرو، ان سے، یعنی جس کو کہتے ہیں ڈراوا، دھمکا، یعنی ایک پروپیگنڈا کیا. اور پروپیگنڈا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا. دیکھیے دنیا میں جب مسلمان کو تباہ کرنے کا ارادہ ہوا یہود اور نصارہ کا، تو یہود اور نصارہ نے صرف جنگ نہیں چھیڑی، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 400 سالوں سے مسلمانوں کے خلاف ایک سخت قسم کا پروپیگنڈا چل رہا ہے. اور آہستہ آہستہ اسی پروپیگنڈا کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ ختم ہوئی. پھر خلافت عثمانیہ کے اختتام کے بعد مسلمانوں کا اتحاد پارا ہوا. پھر اس کے مقابلے میں کفریہ طاقتوں کو اتحاد ملا، یہ بھی اس پروپیگنڈا کا نتیجہ تھا. مسلمان منتشر ہو گئے، کافر متحد ہو گئے. اچھا، پھر کیا ہوا کہ مسلمانوں کو مختلف ٹولیوں میں، مختلف ملکوں میں، مختلف علاقوں اور حصوں میں، خطوں میں تقسیم کر دیا، اور پھر ان کے اندر رنگ، نسل، مذہب اور فرقوں کی جنگ چھیڑ دی. یہ سارے معاملات ہوئے. اچھا، اس سے بھی ان کے دل کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ فرقے ہونے کے باوجود، مسلک ہونے کے باوجود، پھر بھی ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں ابھی بھی یہود اور نصارہ کی مذمت، قباحت اور ان کے لیے نفرت، وہ دل میں ایسے جو ہے وہ جیسے راکھ کے نیچے چنگاریاں دبی ہوتی ہیں، ایسے ان کے اندر جو ہے وہ چنگاریاں موجود ہیں. کسی وقت بھی شعلہ بن سکتی ہیں، کسی وقت بھی وہ راکھ سے نکلی ہوئی چنگاری اٹھ کر کے پوری دنیا کو خاکستر کر سکتی ہے. اس لیے انہوں نے کیا کیا، اب آخری حربہ جو ہمارے موجودہ دور میں استعمال کیا، وہ کیا کیا؟ آخری حربہ ان کا یہ تھا، پروپیگنڈا یہ تھا کہ کہیں پر کچھ بھی ہو جائے، کوئی کتا، بلہ، خنزیر، کوئی چیز مر جائے، کہیں پر کوئی واقعہ پیش آ جائے، حتیٰ کہ کہیں سیلاب آ جائے، کہیں زلزلہ آ جائے، ہاں جی، کہیں کوئی جو ہے وہ درخت گر جائے، کہیں کچھ بھی ہو جائے، بس فوراً نام لگاؤ کہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں. مسلمان کیا ہیں؟ چھیڑو خود، جب وہ جواب دیں تو کہو ٹیررسٹ ہے. خود ان کو تباہ کرو، جب وہ مقابلے کے لیے کھڑے ہونے کی کوشش کریں کہو ٹیررسٹ ہیں. وہ اپنا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو کہو ٹیررسٹ ہیں. وہ کچھ اپنے لیے بنانا چاہیں تو کہو جی دہشت گرد ہیں. وہ کچھ اپنے لیے اپنے دفاع میں کچھ کہنا چاہیں تو کہو ٹیررسٹ ہے. وہ کوئی تقریر کریں تو ٹیررسٹ ہیں. وہ تحریر لکھیں تو ٹیررسٹ ہیں. کتاب لکھیں تو ٹیررسٹ. حتیٰ کہ وہ اگر اپنے رب کے کلام کو پڑھیں، سورہ انفال پڑھیں، سورہ توبہ پڑھیں اور اس کا درس سنائیں اور اس کو جانیں اور اس کو سمجھیں اور اس کی تفسیر کو پڑھیں تو کہیں ٹیررسٹ ہیں کہ جناب یہ جہاد کی بات کرتے ہیں. اتنا پروپیگنڈا کر دیا گیا خدا کی قسم کہ مسلمان خود لفظ جہاد سے متنفر ہو گئے. اور اسی پروپیگنڈا میں یہ الفاظ کا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کو پالتو کتوں کو کھڑا کیا گیا کہ جنہوں نے اسلام کو بدنام کیا ہے. اسلام کو بدنام کیا، مسلمان ہونے کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کے نام سے انہوں نے مسلمانوں کو بدنام کیا، اسلام کو بدنام کیا. تھے ان کے پالتو، انہی میں سے ان کے بہت سارے ہندو پکڑے گئے، ان کے بہت سارے عیسائی پکڑے گئے، انہی کے بہت سارے یہودی پکڑے گئے. لیکن وہ ان کے اوپر لیبل تھا کہ جناب یہ مسلمان ہیں، جناب یہ فلاں مولوی صاحب ہیں، یہ فلاں ملا ہیں، یہ فلاں یہ ہیں فلاں. تو کیا ہوا کہ مسلمان پوری دنیا میں ایک بدنام ترین طبقہ بن گیا.
کسی ایئرپورٹ پر، کسی عوامی جگہ میں اگر کوئی آدمی، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کوئی داڑھی والا نظر آتا تھا تو لوگ 2-2 3-3 فٹ دور ہو جاتے تھے. اس حد تک گناونا مطلب معاملہ بنا. پھر اللہ کی شان یہ ہے کہ جس داڑھی سے وہ ڈرا کرتے تھے اس داڑھی کو اللہ نے فیشن کے طور پر نوجوانوں میں منتقل کر دیا. نوجوانوں نے اس کو بطور فیشن اپنا لیا. اب کیا ہوا کہ ایکٹرس نے داڑیاں رکھنی شروع کر دی، گلوکاروں نے داڑیاں رکھنی شروع کر دی، اور پتہ نہیں کن کن لوگوں نے داڑیاں رکھنی شروع کی. نتیجہ یہ ہو کہ وہ داڑھی کا خوف نکل گیا، داڑھی کا خوف نکل گیا. اب اس قوم سے روح محمد کیسے نکالی جائے؟ ہر حربہ آزما لیا، نہ کامیاب ہونے کے بعد بالآخر انہوں نے اربوں خربوں ڈالرز کا نقصان کر کے اس نتیجے تک پہنچایا آپ کو کہ 1.5 سال سے آپ کو ذلیل و رسوا کر کے یہاں پر اب مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہر شعبے کے اندر پابندی سے جناب ویکسین لگوائی جائے، ویکسین لگوائی جائے. بس اس کے نتائج کیا ہونے ہیں؟ الامان والحفیظ. لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ کوئی علاج نہیں ہے. یہ علاج ہے بخدا دل بالکل 1% ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ علاج ہے. یہ علاج نہیں ہے، بیماری ضرور ہے، بیماری ضرور ہے، یاد رکھیے. دیکھیے فرمایا کہ قیس قبیلے نے آ کر کے کہا کہ وہ تو بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، فخشوہم، ان سے ڈرو، ان سے ڈرو. انہوں نے بھی کہا ہماری مانو. صدام سے تب کہا تھا کہ جب صدام کو مارا نہیں گیا تھا، جب صدام ان کے ہاتھ میں نہیں آیا تھا، تب کہا تھا کہ ہماری بات مان لو ورنہ یاد رکھو ہم تمہارے اندر ایسی بیماری چھوڑ دیں گے مجبور ہو کر ہمارے قدموں پہ گرنا پڑے گا. مفہوم بیان کر رہا ہوں، ایسی بیماری چھوڑ دیں گے کہ مجبور ہو کر ہمارے قدموں میں، اور آج مجبور ہو کر سب ان کے قدموں میں گر رہے ہیں کہ نہیں گر رہے. فزادہم ایمانا. اچھا انہوں نے کہا ڈرو، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، اہل ایمان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے، ہمیں اللہ کافی ہے اور اچھا. بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی صبح و شام حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم پڑھتا ہے، یا پھر حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم الحسین، اگر یہ پڑھتا ہے دونوں میں سے جو کلمات بھی پڑھ لے، پہلے والے زیادہ. ہم فرمایا کہ جو آدمی یہ پڑھتا ہے صبح و شام 10 دفعہ، اللہ تعالیٰ اسے بہت ساری آفات سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے بچائے رکھے گا. اور الحمدللہ میرا 25 سال سے یہ معمول ہے، 25 سال ہو گئے جب سے میں نے پڑھا ہے نا، طالب علمی کے زمانے سے، تب سے لے کر آج تک الحمدللہ پڑھ رہا ہوں. الحمدللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ آپ دیکھتے ہیں نا وہ عصر کے بعد میں یوں کر کے یا فجر کے بعد یوں کر کے پڑھتا ہوں، یہ وہی پڑھیں. اور میں نے ایک جگہ پہ لکھا پڑھا ہے کہ جب آپ پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد ہاتھ پہ پھونک ماریں اور اس کو اپنے دل والے حصے پر ایسے کر کے پھیر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت سارے مساوات سے، گناہوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، غموں سے اللہ بچائے رکھیں گے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم. فرمایا میدان بدر صغریٰ جس کو کہتے ہیں، 4تھا سال، ہجرت کا 4تھا سال، وعدے کے مطابق حضور پہنچ گئے 1500 صحابہ اکرام کو لے کر کے. وہاں پر دشمن نہیں آیا، 8 دن گزارے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ پھر وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے. کون سی نعمتوں اور فضل کے ساتھ؟ جنگ تو ہوئی نہیں، مال تجارت یعنی تجارت سے. لم یمسسهم سوء، ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا، کوئی تکلیف. واتبعوا رضوان اللہ، جبکہ یہ گئے کس کے لیے تھے؟ واتبعوا رضوان اللہ، اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے. یہ بھی صحابہ کرام کی عظمت ہے کہ ان کے دل میں، ان کے من میں، ان کے ظاہر میں، ان کے باطن میں ہمیشہ کیا رہا؟ اللہ کی خوشنودی. واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بڑے فضل کا مالک ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین. یہ خوف دلانے والا تو شیطان ہے، یہ خوف دلانے والا تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے کہ میں دشمن سے ڈرو. اللہ اکبر.
تو اگر تم مومن ہو تو اس سے مت ڈرنا اور مجھے سے ڈرتے رہنا. اللہ فرماتے ہیں شیطان تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے, تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے, جبکہ میں بھی تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہوں. تو سنو, شیطان سے اور شیطان کے دوستوں سے مت ڈرنا, میری ذات کو خوف رکھو, میں تمہیں دنیا میں بھی ترقی دوں گا, آخرت میں بھی ترقی دوں گا. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ, یہاں منافقین کی مذمت بیان ہو رہی ان دو آیت میں. فرمایا جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے غمگین نہ ہونا, یعنی جو لوگ منافقین ہیں اور ان کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا, آپ پریشان نہ ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا, وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے, اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. کیا مطلب؟ اللہ کے دین کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. پھر سوال پیدا ہوگا, نقصان تو کرتے ہیں, نقصان تو دیکھیے نقصان تو کافر بھی کرتا ہے, منافق بھی کرتا ہے, تو پھر اللہ نے کیسے کہہ دیا کہ بھائی وہ نقصان نہیں کرتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقی نقصان دین کا وہ نہیں کر سکتے. ظاہری اور عارضی تھوڑا بہت نقصان یہ تو مسلمان کو ترقی دینے کے لیے اور اپنے اعمال پر تنبیہ حاصل ہونے کے لیے ہوتا ہے, اور یہ تو ہونا چاہیے, یہ تو ہوتا رہتا ہے, یہ ایمان کا حصہ ہے. آگے فرمایا یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الاخرہ, اللہ اکبر, اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہ دے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فرمایا جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. دوبارہ یہ بات کہی, وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ, اور کافر لوگ یہ نہ خیال کریں کہ ہم ان کو جو مہلت دیے جاتے ہیں تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے. اگر انہیں ہم منافقین کو پکڑ نہیں رہے یا مشرکین کو یا یہود کو فوراً ان کے گناہ بد پر فوراً پکڑ نہیں رہے, تو وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید ہم کوئی مقرب لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, یا ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا, ہمیں کوئی مطلب ہم پر کوئی عذاب نہیں آ سکتا. نہیں, انما نملی لہم لیزدادوا اثما, ہم ان کو مہلت اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ اور گناہ کر لیں اور اتمام حجت ہو جائے, اور جب اتمام حجت ہو گیا تو وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ, اور آخر ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ان کو آخرت میں ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.